یہ بات سن لینا, a Muslim cannot live without goals. ایک اچھا مسلمان اس کے گول ضرور ہوتے ہیں, اس کی منزل اور مقصد ضرور ہوتا ہے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک اچھا مسلمان ہو اور آپ اس کی پروفائل چیک کریں تو اس کے گولز نہ ہو. اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور نوجوان بھی ہوتے ہیں, ان سے بات بھی کی ہے, ان کی زندگی میں یہ نئی کانسیپٹ ہوتا, گولز والا, منزل والا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, شادی, بچوں کی تربیت, دیٹس انف. That's very good. It's a big achievement when we are discussing 2026. It's surely a big achievement. 5 دفعہ حاضری لگ رہی ہے, پورے سال میں 30 دن اللہ کے لیے آپ حلال بھی چھوڑ رہے ہیں, اور آپ پوری زندگی میں ایک دفعہ حج کرنے وہاں جا رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, صفا مروا, everything, all the rituals you are performing, you are following the footsteps of the awliya Allah, you are following the footsteps of many prophets, and you are paying zakat, 2.5% دے رہے ہیں آپ. لیکن یہ بات سن لیں, آپ 5 دفعہ حاضری لگا رہے ہیں نماز میں, لیکن سارا دن سوچ یہی رکھنی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آپ سال میں 30 دن حلال چھوڑ رہے ہیں, سارا سال حرام چھوڑنا ہے. آپ زندگی میں ایک مرتبہ صرف خانہ کعبہ جا کے چکر لگا لیں کہ ساری زندگی کنیکشن رکھنا ہے. آپ 2.5% صرف زکوٰۃ نکالیں, لیکن پوری دولت اللہ کے حکم پر ہی خرچ کرنی ہے آپ نے. Even then, if you think that these are the goals, these are important, most important, but my dear, these are not the only goals. This is only a small of the whole. How? Because if you say that this is a very complete religion, it's a big framework and a comprehensive ideology, Islam, then goals are big, goals are lofty, goals are very, very big. میرے پاس مسجد میں بندہ آیا, آ کر کہتا ہے جی میرے یہ گولز ہیں, میں نے آپ کی یوٹیوب کے اوپر گول سیٹنگ کی ویڈیو دیکھی تھی, یہ گولز ہیں میرے. میں نے کہا پھر بتاؤ. اس کا انداز, اس کی ٹون, اس کی چال سب چیک کیے, تو میں نے کہا یہ گولز نہیں ہیں آپ کے, یہ آپ کی ڈیزائرز ہیں, وشز ہیں, یہ آپ کی خواہشات ہیں. اور وشز میں اور ڈیزائرز میں اور گولز میں فرق ہوتا ہے. وہ تو پوری ہو نہ ہو, لیکن گول یہ تو پسینے نکال دیتا, خون نکال دیتا ہے. یہ صبح سونے نہیں دیتا. اٹھ کے فوراً بندہ ٹیبل پہ جا کے بیٹھتا ہے, لیپ ٹاپ آن کرتا ہے, فوراً آن ہو جاتا ہے, آن لائن ہو جاتا ہے, آن کیمپس ہو جاتا ہے, کنیکٹ کر لیتا ہے فوراً اپنے آپ کو, سسٹم سے دور نہیں رہ سکتا, ریزلٹ اورینٹڈ ہو جاتا ہے, بار بار جواب دہ ہوتا ہے, فیڈ بیک دیتا ہے. کچھ خواب آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کچھ خواب آپ کو سونے نہیں دیتے. اس کے خوابوں کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے, عمل کی طرف وہ آ جاتا ہے, اس کو پیار ہو جاتا ہے کام سے. These are the goals. A Muslim can never live without goals. اور goals کیا ہوتے ہیں ایک مسلمان کے؟ ایک صحابی نے فرمایا کہ میری گردن پہ چھری رکھ دی گئی ہے, میری گردن پہ چھری رکھ دی گئی ہے, مجھے پتا 2 منٹ کا ٹائم میرے پاس ہے اور چھری چل جائے گی, میں اس 2 منٹ کے اندر کوئی سرکار کے حدیث سنا جاؤں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لاتے, پہلے 2 رکعت نماز ادا فرماتے, پھر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے, اس کے بعد ازواج کے پاس جاتے. ایک دفعہ آپ آئے, آ کر سیدہ کائنات کے گھر جب تشریف فرما ہوئے, سیدہ نے جب چہرہ مبارکہ کی زیارت کی, تکلیف کے آثار تھے, رو پڑی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پوچھا سیدہ فاطمہ بیٹی کیا بات ہے, کیوں روتی ہو؟ عرض کی میں تکلیف کے آثار دیکھ رہی ہوں. نبی پاک نے جو جملے ارشاد فرمائے, یو سرچ goal setting as a keyword on ChatGPT and you get many theories, you get many laws, you get many experiences. No, search this out. دیکھو ان الفاظ کو پڑھو, ان جملوں کو دیکھو, اسوہ کامل کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ حیات آفری جملے جو کہ ہر تھیری کے اوپر بڑا لا بن کر چمک رہے ہیں اور ہر دور کے اندر سب سے بڑا بیکن ہاؤس ہیں. نبی پاک نے فرمایا, فاطمہ تیرے باپ کو رب نے جو مشن دے کر بھیجا ہے, ہر دیہاتی اور ہر شہری گھر میں مشن پہنچ جانا وہ والا. جہاں جہاں رات ہے وہاں یہ اسلام پہنچے گا, اور رب تعالیٰ عزت کے ساتھ تیرے باپ کے ذریعے مشن پہنچا کے دکھائے گا. نہیں ہوئی میری سرکار کی بات حقی ہے, ابھی 4تھے خلیفہ آئے ہیں صرف, اور کہاں تک بات پہنچ گئی تھی. اور پھر طارق بن زیاد کے دور میں اسپین آ گیا تھا, اور پھر محمد بن قاسم نے آ کے سندھ کو سودا کر لیا تھا. حق فرمایا میرے آقا نے کہ میں مشرق مغرب دیکھ رہا ہوں کہ میری فوجیں پہنچ چکی ہیں. کتنی بڑی بات کیا کرتے تھے, سوچے ذرا. یہ بات جب نبی پاک نے ارشاد فرمائی ہوگی کہ میں مسند احمد کی حدیث ہے کہ میرے مشرق اور مغرب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری فوجیں پہنچ گئی ہیں, یار سامنے والوں کے کیسے جذبے بلند ہوتے ہوں گے کہ کہہ کون رہا, اور ہمیں کہہ رہے ہیں, ہم پر ایک اعتماد کر کے جا رہے ہیں نا کہ یار تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم پہنچ جاؤ گے, بس کہہ دیا, تم نہیں تمہاری اگلی نسل پہنچ جائے گی. صادق اور امین کی غیب داں زبان سے کہہ دیا گیا تم پہنچ جاؤ گے. اور 3 دفعہ قرآن میں بھی 3 دفعہ قرآن میں یہ 3 دفعہ
سورہ صف میں ہے, سورہ فتح میں, اور ایک اور صورت میں ہے کہ دس دین ول ٹیک اوور ایوری ادر دین, ایوری ادر ازم, ایوری ادر ڈسپلن, ایوری ادر اسکول آف تھاٹ, ایوری ادر تھنگ ان دس ورلڈ. دس دین ول ٹیک اٹ اوور, بیکاز یہ ڈیزائن ایسا کیا گیا. ہر چیز پیچھے رہ جائے گی, دین اسلام آگے بڑھ جائے گا. اور سب سے بڑا نشہ یاد رکھنا دنیا میں, جو میں جس کو نشہ سب سے بڑا نشہ سمجھتا ہوں نا, ویسے تو سائیکالوجیکلی سب سے دنیا میں بڑا نشہ جو ہے نا, یہ پروون فیکٹ ہے, ٹیڈ کی ٹاکس ہے, پوری 4 سائنسدان ہیں ان کی ٹاکس ہے, ٹیڈ پہ ٹاکس دیکھ رہے ہو نا, تو سب سے زیادہ لطف اس وقت آتا ہے کہ بندہ جو بول رہا ہے وہ بندہ بہت بڑی چیز ہے کوئی, یعنی بہت واقعی بڑی چیز ہے, بڑا پروفیسر ہے اور بہت بڑا ریسرچر ہے, لیکن اس کو پبلک اسپیکنگ نہیں آتی. وہ ڈر رہا ہوتا ہے, ایسے کر رہا ہوتا ہے, تو ترس آ رہا ہوتا ہے, لیکن بات اس کی سننی ہوتی, بات اسٹرانگ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو پبلک اسپیکنگ نہیں آتی. یہ ایسے ہی بندہ تھا. اس نے ثابت کیا تھا فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کہ دنیا کا سب سے بڑا نشہ, دا بگیسٹ ایڈکشن از انسان. یہ یاد رکھنا. میں اس کو نہیں پہلے مانا, پھر میں نے پوری ٹاک سنی, واقعی یہ نشہ بندے کو مار دیتا ہے. باقی سب نشے چھوٹ جائیں گے نا تو آپ ان نشوں کو بھول بھی جائیں گے. یہ نشہ اگر چھوٹ بھی گیا نا, بندہ نہیں بھولنا, کیونکہ وہ دماغ کے اس جگہ پر مکین بن چکا ہوتا ہے کہ اس کو اب اریز کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اس کو اب کک آؤٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ نشہ, اور جو نشہ ہے شراب ہے, ہیروئن وغیرہ ہے, تو وہ تو مطلب اس کی کوئی ایکٹس نہیں تھے نا, جبکہ اس انسان سے تو میموریز وابستہ ہو جاتی ہیں. اس کے تو ایکٹس تھے نا جو ہم کر رہے ہیں, تو وہ بھی کر رہا ہوگا, اب وہ کیسے جیل سے نکلے گا. تو کبھی بھی کسی انسان کو نشے کی حد تک اپنی زندگی میں نہ آنے دینا. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, سیریس کہہ رہا ہوں, کبھی بھی کسی انسان کو نشے کی حد تک زندگی میں نہ آنے دینا. اور اگر تو ایسا کوئی دروازہ کھٹکھٹانا ہے, وہاں کھٹکھٹانا جہاں کھول کے اندر رہنا ہے, یوں کھٹکھٹا کے پیچھے نہ آ جانا. آپ مردو, آپ کا چل جائے گا, ادھر نہیں چلتا, ادھر کھنڈر ہو جاتا کام. آپ کا مذاق کسی کے لیے زندگی کا روگ بن جائے گا. یہ اچھی حرکت نہیں ہوتی, یہ اچھی حرکت نہیں, یہ اوچھی حرکت ہے. ابھی شاید نہ پتہ چلے, ابھی تو ہر طرف ایک بہار کا موسم ہے, لیکن جب خزاں آنا شروع ہوگی, جو کہ آئے گی اگر تو زندہ رہو گے, تب آپ کو اس کی بٹرنس کا اندازہ ہوگا. یہ ریالٹی آف لائف ہے, یہ انفلکٹ کرے گی آپ کو, راتوں کو سونے نہیں دے گی. کسی کے ساتھ برا کرو گے, کیسے صحیح طرح جی پاؤ گے بتاؤ؟ باتیں تو پلٹ کر آتی ہے.